یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور اگر آپ ہارے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہے نا؟ وقت کے گزرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے، البتہ یہ ہے کہ اس وقت کا صحیح استعمال کیا جائے، ہے نا؟ انسانی زندگی برف کے ٹکڑے کی طرح ہے۔ برف بیچنے والا، لڈو بیچنے والا، شکر پیالہ بیچنے والا کھانچہ رکھ کر کہیں بیٹھ جاتا ہے، لیکن برف بیچنے والا کہیں چین سے نہیں بیٹھتا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم بیٹھ جائیں گے تو میرا سامان پگھل جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی بھی ہر وقت پگھل رہی ہے۔ آپ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہر ایک سانس موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہر ایک قدم قبرستان سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال ہم کو کرنا چاہیے۔ میں آپ کا خادم ہوں، آپ بھلے ہی ہم کو لیڈر کہتے ہوں گے کہ میں آپ کا سیوک ہوں، اور ان بستیوں سے میرا بڑا پرانا تعلق رہا ہے۔ میں 11 سال کی عمر میں تھا تب یہاں کٹل باڑی آیا۔ معین بھی اس وقت چھوٹے تھے، میں بھی چھوٹا تھا۔ حاجی رمضان صاحب خالو ہمارے مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے مکتب کے چھپڑ کا اب بھی مجھے خیال ہے یہیں کہیں ان کا مکتب بنا ہوا تھا، اور اس وقت سے میں نے دیکھا ہے، مکھیا مجیب صاحب کو بھی میں اسی زمانے سے جانتا ہوں۔ تو اس بستیوں کی بے بسی اور لاچاری کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا اور محسوس کیا ہے، اور میرا جو رات و دن کا سفر ہے وہ یہی ہے کہ ان بستیوں کی تقدیر اور تصویر کیسے بدلے۔ اس کے لیے ہماری کوشش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایم ایل اے کشن گنج کا بھی رہا، کوچا دامن کا بھی رہا، لیکن آج پورے ملک میں اگر میں کہیں جانا جاتا ہوں، بمبئی جاتا ہوں، حیدرآباد جاتا ہوں، دلی جاتا ہوں، کئی میٹنگوں میں شامل ہوا اور پٹنے میں، تو مجھے آج لوگ کشن گنج کا ایم ایل اے اور کوچا دامن کا ایم ایل اے کے نام سے نہیں جانتے ہیں۔ امور کے لوگوں، آپ کا بڑا احسان ہے کہ آج لوگ آپ کے نام سے ہم کو جانتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا ہے کہ چن چن کر آپ کے ایک ایک مدعے کو ہم نے ویدھان سبھا کے پٹل پر رکھنے کا کام کیا ہے، گونگے بہرے حکمرانوں کو سنانے کا کام کیا ہے، اور حکومت کو یہ چیتاونی بھی دی ہے کہ ہم بہت شریف ہیں، اچھے شیلی میں ہمیں بات بھی کرنی آتی ہے۔ اور اتہاس کو دیکھ لو کہ جن پریاس سے جب علی گڑھ کے لیے تحریک اٹھی تھی تو کشن گنج میں ٹرین بھی، بس بھی، سڑکیں بھی ساری رک گئی تھیں، اور صرف بہار کی حکومت نہیں بلکہ بنگال سے لے کر دلی کی حکومت کو سڑک پر آنا پڑا تھا اور ہمارے مدعے کو حل کرنا پڑا تھا۔ آج اس علاقے کی جو سب سے بڑی سمسیا ہے وہ سمسیا ہے سیلاب کی، اور آپ کو بھی پتا نہیں ہے کہ سیلاب کی تباہی کیسی ہے۔ نوجوانوں، آدمی کو اپنے آپ سے باخبر ہونا چاہیے، اپنے مسائل سے باخبر ہونا چاہیے۔ سوناپور سے لے کر جوگ بنی تک جتنی ندی بہتی ہے 150 کلومیٹر میں، ڈوک سے شروع ہوتی ہے بالو والی ندی، مانندہ ہوتی ہے، میچھی ہوتی ہے، چھوٹی کنکئی، بوڑھی کنکئی، بڑی کنکئی، پھر آپ کا رتوا، پھر آپ کا داس، پھر نونہا، پھر بکڑا، اور ادھر سے نکلتی ہے پرمان۔ یہ ساری ندیاں آ کر امور میں صرف 10 کلومیٹر میں سمائت ہوئی۔ پورا نیپال کا پانی، 150 کلومیٹر میں بارش کا پانی، اور وہ آ کر بیلگچھی کے پاس 10 کلومیٹر پر، بیلگچھی میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پچھم طرف پرمان ندی، پورب طرف تھوڑی سی 1 کلومیٹر پر آپ کی داس ندی، اس سے پورب جائیے تو کھاڑی کے پاس آپ کی کنکی ندی، اور مستان صاحب ایم ایل اے صاحب کے گھر کے پاس جائیے تو آپ کی مانندہ۔ تو بیلگچھی سے وہاں اگر ڈائریکٹ دوری جائیے گا تو 10 کلومیٹر ہے۔ ہم کو جو سیلاب بہا کر لے جا رہا ہے، ہمارے بارے میں یہ بے ایمان لوگ نہیں سوچتے۔ اور پورنیہ میں بیٹھے ہوئے ضلع استر کے جتنے بھی پدادھیکاری ہیں، 14 پرکھنڈوں کا یہ ضلع ہے، اور 3.5 پرکھنڈ باڑھ سے ہر سال گرست ہوتا ہے۔ بیسا، امور اور بائسی پورنتر اور آدھا ڈگروا، اور پچھم طرف جو ہے اس چھیتر میں بھی سیلاب آتا ہے لیکن اتنی تباہی نہیں ہوتی۔ اور جب سیلاب کی رپورٹ کرنی پڑتی ہے، تباہی کی بربادی کی رپورٹ کرنی پڑتی ہے، تو یہ پدادھیکاری وہیں بیٹھ کر 14 پرکھنڈوں میں 10 پرکھنڈ کو جو اچھا سمجھتے ہیں تو ہم بیماروں کے بارے میں بھی اچھا لکھ کر بھیج دیتے ہیں، اور ہماری صحیح رپورٹنگ نہیں ہوتی۔ ابھی ہم نے
जल संसाधन मंत्री से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है कि हमारा क्षेत्र पूरे राज्य में नदी और सैलाब के मामले में पूर्णतः भिन्न है, बिल्कुल कुल्ली तौर पर अलग है।